یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تمام حمزہ ساکنہ ہیں۔ جس حمزہ کے اوپر جزم سکون ہو اس کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں، اور حمزہ ساکنہ کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو پڑھنے میں تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں پر واو کو پڑھیں، یا کو پڑھیں، حمزہ کو پڑھیں۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے بارے میں۔ یہاں پر واو اور یا خالی سپورٹ کے لیے ہیں، جس کے اوپر حمزہ ہوتا ہے اصل کام اس کا ہے، واو اور یا کا نہیں ہے۔ خیال رکھیں ہا کو ہا نہ پڑھیں ورنہ غلط ہوگا۔ اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو یقیناً آپ قرآن شریف کو غلط پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اصول مخارج کے بارے میں پڑھایا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا ضرور دیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حلقی مخارج کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حلق سے 3 مخارج نکلتے ہیں۔ نمبر 1 اقصائے حلق یعنی حلق کا نچلا حصہ۔ نمبر 2 وسط حلق، حلق کا بیچ والا حصہ، مڈل والا حصہ۔ نمبر 3 ادنائے حلق، حلق کا اوپری حصہ۔ اب ان تینوں کو ہم ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ اقصائے حلق کہتے ہیں حلق کے نچلے حصے کو جو سینے کی طرف ہوتا ہے، اور وسط حلق کہتے ہیں حلق کے درمیانی حصے کو، بیچ والے مڈل والے حصے کو۔ ادنائے حلق کہتے ہیں حلق کا اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف ہوتا ہے۔ یہ 3 حصے ہیں جہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم جانیں گے اقصائے حلق سے ادا ہونے والے 2 حرفوں کے بارے میں۔ وہ 2 حروف کون سے ہوتے ہیں؟ تو وہ 2 حروف حمزہ اور ہا ہیں۔ پہلے ہم حمزہ کو جانیں گے۔ حمزہ کو ہم براہ راست قرآن شریف میں نہیں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے حمزہ کو کیسے پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، آ ای او، الحمد، آ الحمد، آ اللہ اللہ۔ یہ جو آ کی آواز ہے یہی حمزہ کی آواز ہے۔ اس کی ادائیگی کہاں سے ہو رہی ہے؟ ادنائے حلق سے ہو رہی ہے، حلق کے نچلے والے حصے سے ہوتی ہے۔ یہاں تک آپ کے بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں آپ کو حمزہ کے بارے میں دوسری بات بتاتا ہوں۔ آپ نے قرآن شریف میں حمزہ ساکنہ ضرور پڑھا ہوگا۔ قرآن شریف میں حمزہ ساکنہ کا استعمال تقریباً 1150 مرتبہ ہوا ہے۔ دیکھیے حمزہ ساکنہ کون سا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تمام حمزہ ساکنہ ہیں۔ جس حمزہ کے اوپر جزم سکون ہو اس کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں، اور حمزہ ساکنہ کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو پڑھنے میں تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے۔ حمزہ ساکنہ کو اپنے سے پہلے والے حرف کو ملانا ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ ہم اسے یہاں پر معقول نہیں پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ معقول۔ تھوڑا سا جھٹکا لگ رہا نا، معقول۔ اگر ہم نے اسے پڑھ دیا معقول تو یہ غلط ہو جائے گا، حمزہ ساکن میں جھٹکا نہیں لگے گا۔ ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں، جیسے یا مورو، ہم اسے یا مرو نہیں پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا مرو۔ اگر ہم اسے پڑھیں گے یا مرو غلط ہو جائے گا، یا مرو ٹھیک ہے۔ اس میں جو الف ہے ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ یہاں جو الف ہے خالی سپورٹ کے لیے آیا ہے، باقی اس کا کوئی کام نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر جو حمزہ ساکنہ ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ ایک مثال اور لیتے ہیں، جیسے یا قولونا، اگر ہم اسے پڑھیں گے یا قولونا تو حمزہ ساکن میں جھٹکا نہیں لگا۔ جب حمزہ ساکن میں جھٹکا نہیں لگے گا تو غلط ہو جائے گا۔ کیا ہے اصل؟ یا قولونا۔ اگر ہم اسے پڑھیں گے یا قولونا غلط ہو جائے گا۔ ان تمام باتوں سے ہمیں بچنا ہے، تبھی ہم قرآن شریف کو ٹھیک طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے حمزہ ساکنہ کو اور کئی شکل میں دیکھا ہوگا، جیسے یا کے اوپر آ گیا، واو کے اوپر آ گیا، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں پر واو کو پڑھیں، یا کو پڑھیں، حمزہ کو پڑھیں۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے بارے میں۔ یہاں پر واو اور یا خالی سپورٹ کے لیے ہیں، جس کے اوپر حمزہ ہوتا ہے اصل کام اس کا ہے، واو اور یا کا نہیں ہے۔ اس کی بھی مثال آپ کو بتاتا ہوں، جیسے یؤمنون، ہم اسے
यूमिनूना नहीं पढ़ रहे। क्या नहीं पढ़ रहे? यूमिनूना। क्या पढ़ रहे हैं? युमिनूना। दूसरी मिसाल देखें, शिता, शिता, हम इसे शीता नहीं पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हैं? शीता, शीता, झटके के साथ में। अगर हम शीता पढ़ेंगे गलत हो जाएगा। दूसरी मिसाल देखें, जीता, 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 हम इसे जीता नहीं पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हैं? जीता। ये हमजा साकिना भी अक्साए हलक से अदा होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम हा की तरफ चलते हैं। हा की जो अदायगी है वो अक्साए हलक से होती है, यानी हलक के निचले वाले हिस्से से हा अदा होता है। जब हम हा को अदा करते हैं, गले का जो निचला वाला हिस्सा है वो वाइब्रेशन करता है। जैसे हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हो, हा ही हो, हा ही हो। ये हा जो है एक भारी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे इह दीना, इह दीना, इह दीना, ज़हबा, ज़हबा, यज़हबु, यज़हबु, अलैहिम, अलैहिम। ख्याल रखें हा को हा ना पढ़ें वरना गलत होगा। अगर आप गलती करते हैं तो यकीनन आप कुरान शरीफ को गलत पढ़ते हैं। इससे आपको बचना है। मायने के अंदर तब्दीली हो सकती है अगर आपने हा को हा पढ़ा। इतना याद रखें, हा को पढ़ने में गले के निचले वाले हिस्से में वाइब्रेशन होने लगता है। जिस तरीके से मोबाइल के अंदर घुन घुन आवाज़ पैदा होती है, मुझे उम्मीद है आपको हलकी मखारिज में अक्साए हलक समझ में आया होगा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, मश्क करें। जब तक आपसे ये निकालना नहीं आता तो समझो आप कुरान करीम को गलत पढ़ रहे हैं। जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे इनके अंदर इतना ही निखार होगा, आप इनको ठीक तरह से पढ़ सकेंगे। अगली वीडियो में हम वस्ते हलक के बारे में जानेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम।